ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ تو تدوین قرآن حکیم کی 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلی تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی، لیکن وہ تدوین کس شکل میں تھی؟ سورتیں معین ہو گئیں، سورتوں کی ترتیب معین ہو گئی، کتابی شکل میں قرآن حضور کی حیات طیبہ تک موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس مختلف حصوں پر لکھا ہوا قرآن تھا۔ یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اسکیپولا بڑی چوڑی سی ہوتی ہے، عموماً اس پر لکھتے تھے، یا کولے کی ہڈی یہ بھی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھتے تھے، یا یہ ہے کہ یہ اس کی چونکہ ربز جو ہے بڑی چوڑی ہوتی ہیں، ان ربز کے اوپر لکھتے تھے۔ بہت شاذ لوگوں کے پاس کاغذ کہاں تھا، کاغذ اس زمانے میں، کپڑا البتہ زیادہ دستیاب تھا، کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے پتھروں پر لکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیتیں لکھ لیتے تھے۔ تو یہ لکھا ہوا جو معاملہ ہے، اور یہ نوٹ کر لینا چاہیے، قرآن کا معاملہ جو میں نے کل بھی بحث کی تھی، یہ قول ہے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور کو نہ دیا گیا، نہ حضور نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا۔ حضور کو بھی یہ پڑھایا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں، حضور کو پڑھایا گیا۔ یہ گویا کہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا۔ تو اصل میں تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شے ہے، یہ لکھی جانے والی شے اصلاً نہیں تھی، لکھی گئی ہے، حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اور حضور نے اسی لیے یہ حکم بھی دے دیا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، احادیث کو منع کیا تھا کہ میری باتوں کو ابھی مت لکھو، گڑبڑ ہو جائے گا کہیں، قرآن مجید ہی کو لکھو صرف۔ لیکن یہ لکھنا جو ہے اصل نہیں ہے، اصل قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا اللہ نے، اور پھر صحابہ کے سینے میں جمع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ منہ سے منہ کو گیا ہے، قول سے قول کی شکل میں گیا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے حضور کے دہن مبارک سے۔ انہ لقول رسول کریم، جس پر میں کل گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال لکھا ہوا قرآن بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں، جمع شدہ شکل میں نہیں۔ جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا، حفاظ کو یاد تھا، انہیں یاد تھا قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح کہ ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضور اور حضرت جبرائیل جیسے کہ ہمارے ہاں بھی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دورہ کرتے ہیں حفاظ، حافظ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، تاکہ یہ کہ تراویح میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے۔ تو رمضان مبارک میں حضور اور حضرت جبرائیل مذاکرہ کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ ہوتا تھا قرآن کا۔ اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات طیبہ کا ہے، اس میں پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے۔ تو ظاہر بات ہے ترتیب تو تھی، تدوین ہو چکی تھی، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی، وہ سینوں کے اندر محفوظ تھی ترتیب۔ ویسے لکھی ہوئی مختلف صورتیں، مختلف آیتیں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر موجود تھیں۔ اس معنی میں جہاں تک حافظے میں اور سینے میں مدون ہو جانا ہے قرآن کا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جب جنگیں ہوئی ہیں مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے، اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی جنگ تھی، خوریس جنگ تھی، اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو اب جمع کر لینا چاہیے کتابی شکل کے اندر، ما بین الدفتین یا دفتین، اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ اس پر پھر حضرت عمر کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، وہ بڑے متردد رہے، میں کیسے کروں، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر اس پر اصرار کرتے رہے، تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے، اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے، لکھتے تھے، چند آپ کے صحابہ تھے کہ جو خاص اس کام کے اوپر مامور بھی تھے، وحی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے، اور ان میں حضرت زید ابن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں۔ جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی، تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے، ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، اور نمبر 2 یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے میں کیسے اٹھاؤں۔ لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا۔ پھر اس کو اب صحابہ کرام سے جس کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل میں تھیں ان سے لے کر
اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے، گویا کہ تقریباً اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ، اے نہ اکھیاں نہ ویکھیا نہیں اللہ،